تو قرآن یہ بتاتا ہے، یہ سورت المومن کی آخری رکوع کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ بات یاد کہ علم وحی حاصل کرنے والوں کا نظریہ، جب ایک شخص علم وحی حاصل کرنے والا آپ دیکھ لینا کسی کو، تو اس کے متعلق یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ دوسروں کا خیر خواہ۔ جب کسی کو صنعت و حرفت میں غرض دیکھیں، دنیاوی علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے والا دیکھیں، تو اس کے عمل سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ صرف اپنے لیے چاہتا، یہ صرف اپنے اتنا خود غرض ہے کہ یہ صرف اپنا راحت اور آرام چاہتا ہے۔ بات سمجھ؟ اچھا، ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ چلو خیر یہ کسی اڑوس پڑوس میں یا کسی غریب اور مسکین کو بھی یہ کچھ اپنی کمائی میں سے دے دے گا اتنا، مگر یہ قطعاً آپ اس کے متعلق نظریہ نہیں قائم کر سکتے کہ قوم کے کافر ہو جانے کا اس کو غم ہوگا، یہ قطعاً نظریہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کسی صنعت مکینک بن جائے، موٹر ڈرائیور بن جائے، یا اور دنیاوی ہنر سیکھ لے، وہ زرگر بن جائے، آہنگر بن جائے، بڑھئی اور نجار بن جائے، بہت بڑا مکینک بن جائے، یا دوسرے علوم حاصل کر کے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، ولایت پہنچ جائے، امریکہ پہنچ جائے، یہ کبھی بھی نہیں نظریہ ہو سکتا کسی شخص کا کہ یہ شخص کسی کو کافر ہونے سے بچا لے گا، ٹھیک ہے، یہ کسی کو مشرک ہونے سے بچا لے گا، یہ شخص کسی کو منافق ہونے سے بچا لے گا۔ یہ صرف اس کا نظریہ جو ہے کہ میں علم اور دنیاوی علوم اور صنعت و حرفت اور ہنر کے ذریعے سے میں خود دولت اور دنیا کماؤں اور اس کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کو اور اپنے آپ کو راحت اور آرام میں رکھوں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب اور مسکین بھی اگر ہو تو وقتی طور پر اس کی بھی خدمت کر دی جائے، یہ تھوڑا بہت نظریہ ہو سکتا ہے، مگر یہ قطعاً نظریہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص کافر ہوتا ہوا کسی کو بچا لے گا، منافقت سے بچا لے گا، شرک سے بچا لے گا، اور مرنے کے بعد یہ دوزخ سے بچا لے گا۔ یہ شخص، یہ اسی شخص کے متعلق نظریہ قائم ہو سکتا ہے جو علم وحی حاصل کرے، علم وحی، اور علم وحی حاصل کرنے کے بعد آدھا حصہ عمر کا علم وحی کے حاصل کرنے میں گزر جائے۔ اول تو جی علم وحی حاصل کرنے والوں کی زندگی کے 3 حصے ہیں جو مجھے تجربہ ہوا۔ جب علم وحی حاصل کر چکتا ہے نا جی، تاثیر علم سے فارغ ہو جاتا ہے، خواہ جامع ازہر سے سند لے لے وہ، یا دیوبند سے لے لے، یا مظاہر العلوم سہارنپور سے لے لے سند، یا پاکستان میں بھی دینی درسگاہیں کھل چکی ہیں، راول پنڈی میں، لاہور میں، گجرانوالے سے سند لے لے، تو صرف اس شخص کو حروف کا علم ہوتا ہے، حرف شناسی ہوتی ہے، مفہوم نہیں وہ سمجھتا۔ کتابیں پڑھنے کے بعد، حرف شناسی کے بعد، پھر اس کے لیے اتنا حصہ عمر کا چاہیے اس کے مفہوم کو سمجھ کر، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اتنا حصہ چاہیے اس کو، سمجھے؟ اچھا، کیونکہ عبارت پڑھ سکتا ہے، ترجمہ جانتا ہے، مفہوم نہیں جانتا۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، علماء کو جا کر پوچھ لیں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، آیت بھی بتا دیتا ہوں۔ عوام کو چھوڑیے، کسی لیڈر کو یا وکیل کو یا کسی ڈاکٹر کو یا سائنسدان کو، اس کو تو چھوڑیے، نہیں، دینی علوم کے مدرسے کی ڈگری لینے والا ہو، پورا فاضل ہو، عالم ہو، جامع معقول والمنقول ہو، فاضل دیوبند کیوں نہ ہو، یہ آیت پیش کریں اور پیش کرنے کے بعد ترجمہ بھی بتا دیں، مفہوم پوچھ لیں، پسینہ نہ آ جائے تو مجھے کہہ دینا۔ قرآن مجید کی ایک آخری صورت ہے جی، قرآن مجید کی ایک آخری صورت ہے، وہ آخری صورت سے پہلی صورت، یعنی 2 آخری صورتیں، ایک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 آخری صورتیں ہیں۔ تو یہ پہلی صورت کے اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر تو خدا کی پناہ لے من شر غاسق اذا وقب، غاسق کی شر سے جس وقت وہ چھپ جائے، غاسق کی شر سے، یعنی غاسق شریر ہے، شریر، اس کی شر سے خدا کی پناہ لے جب یہ چھپ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چاند نکلا ہوا، پاس بیوی بیٹھی ہے چہیتی، جو سب سے زیادہ دین کی عالم ہے اور پیغمبر سے دین سیکھنے والی ہے، فرماتے ہیں عائشہ یہ غاسق ہے، یہ چاند ہے نا جو نکلا ہوا، یہ غاسق ہے، غاسق، غاسب نہیں غاسق، غین الف تا قاف دو نقطہ، عائشہ یہ غاسق ہے، چاند غاسق ہے، اس کی شر سے خدا کی پناہ مانگ، کیونکہ خدا مجھے حکم دیتا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رسول اللہ غاسق کی شر سے جب چھپ جائے تو پناہ مانگ۔ کیا شر ہے جی اس کی؟ جاؤ کسی عالم سے پوچھو، پسینہ نہ آ جائے تو مجھے کہہ دو، دیکھو آپ کو اس سودے کی ضرورت نہیں، آپ کو دیکھو نا جس سودے کی ضرورت نہ ہو وہ مفت بھی ملے تو کوئی نہیں لیتا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں، اور جس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ گجرات کی مارکیٹ میں نہ ہو تو لاہور پہنچتا ہے خریدنے کے لیے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو رات کو نیند آرام ہو جائے آپ کے اوپر اور دن کو کاروبار آپ پر آرام ہو جائے، اور پہلے معلوم کریں کہ غاسق کی شر کیا، اور پھر یہی بات نہیں، قرآن کہتا الم تر ان اللہ، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے ایک اللہ ہی کی ایسی ذات ہے، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر، مخاطب تو نے دیکھا نہیں، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اور پھر نام لے کر بتایا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر، ستارے بھی خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، سورج بھی خدا کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، چاند بھی خدا کا فرما بردار ہے، ایک طرف فرما بردار ہے، دوسری طرف غاسق ہے، اور تیسری طرف اس کی شر سے پناہ مانگ۔ جاؤ کسی عالم سے پوچھو، پسینہ نہ آ جائے اور تمہاری تسلی کر دے مجھے پکڑ لینا۔ سمجھ گئے بات؟ آپ کو محبت ہے مولود پڑھنے والوں سے، ختم انبیاء پڑھانے والوں سے، آپ نے دیندار ان کو سمجھ رکھا ہے، ختم انبیاء پڑھنے والے، مولود خوان، نعت خوان، 11ویں 12ویں کے واعظ تقریریں کرنے والے، قرآن اور حدیث آپ کو سمجھائیں، وحی کے مسائل آپ کو سمجھائیں، ارشاد نبوت سے آپ کو کوئی بات سمجھائیں، مزہ تب آتا ہے۔ باقی رہا آپ کو ان لوگوں کا سر پر اٹھا لینا اور دولت کے ڈھیر ان کے آگے لگ جائے، یہ الگ بات ہے، سمجھے؟ وہ تو بیچارے کسی منتہی نے، کسی پورے باعمل عالم نے پوچھا تھا، باعمل عالم نے ایک نیم ملا سے پوچھا، وہ کسی مدرسے کی سند بھی ہے، وہ قرآن بھی جانتا ہے حدیث بھی جانتا ہے، کہتا مولانا میں نہیں جانتا قرآن کیا ہوتا ہے حدیث کیا ہوتی ہے، کسی مدرسے میں پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا؟ کہتا میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا۔ قرآن پڑھا ہے؟ کہتا نہیں میں جانتے نہیں۔ حدیث پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو عالم کیسے بن گیا؟ کہتا میں یہ نہیں جانتا قرآن حدیث مدرسہ۔ تو مہینے کے بعد پیسے دیکھنا کس کے پاس بہت ہے، قوم پیسے کس کو زیادہ دیتی ہے، تو نے یہ دیکھنا ہے مہینے کے بعد دولت کس پر قوم نشاور کرتی ہے۔ سمجھ گئے بات جی؟